بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ فاستقم، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ممکن نہیں، اس کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم نعمت ہے اس کا دین۔ اگر یہ دین ہمارے پاس نہیں ہوتا تو بتائیے کیا ہم اپنے رب کو پہچان پاتے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ نہ ہم رسولوں کو پہچان پاتے، نہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہمارے جد امجد ہیں، سب سے پہلے انسان۔ ہم تو ڈاروین کی تھیوری لے کر، اس کا عقیدہ، اس کی فکر کو لے کر چل رہے ہوتے کہ انسان پہلے کائی کی شکل میں تھا، پھر اس کے بعد بررومائی، جل تھلیا، یعنی کچھ وقت پانی میں رہنے والا، کچھ وقت زمین کے پر رہنے والا ہو گیا، دھیرے دھیرے بندر کی شکل اختیار کیا، اور بندر کی شکل اختیار کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اب وہ انسانی شکل اور اس کے سانچے میں آیا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں ایک سوال کیا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ایسا تھا، کچھ ہزار سال پہلے ایسا ہوا۔ اللہ نے صرف ایک سوال کیا، اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم، کہ کیا یہ لوگ جب ان چیزوں کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت موجود تھے کہ ان کی گواہی کو، ان کی شہادت کو لکھا جائے؟ جب موجود نہیں تھے تو گواہی کس بات کی؟ کیا اللہ کی طرف سے یا آسمانی ہدایت کے طور کے پر تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے کہ ہاں اس وقت ان چیزوں کو پیدا کیا گیا؟ جب کوئی چیز موجود نہیں ہے تو یہ دعویٰ کس بات نہ؟ یہ دعویٰ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دین کو یہ مت سمجھیے کہ صرف مسجد میں آ کر جمع ہو گئے، نماز ادا کر لی، یا ہفتے میں ایک مرتبہ خطبہ سنا، نہیں۔ دین ہماری زندگی کی ہر سانس میں بسا ہوا ہے۔ آج ہم حلال و حرام کا جو فرق جان رہے ہیں، کس بنیاد کے پر؟ دین کی بنیاد پر۔ ورنہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے انسان کو اس کی بھی تمیز نہیں، زندہ کھانا ہے مردہ کھانا ہے انسان اس کی بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کھا جاتے ہیں، سانپوں کو کھا لیتے ہیں، کتوں کو، سور تک کو کھایا جاتا ہے۔ کیوں یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے۔ دین ہوتا تو اس طرح کی گمراہیاں، اس طرح کی خرافات وہاں نہیں ہوتی۔ اور آپ غور کیجئے، بہت سارے طور طریقے مرنے کے، شادی بیاہ کے، بچے کی پیدائش کے، تجارت میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر دین نہیں ہوتا تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی شکل میں عطا کی ہے۔ بہرحال عمومی نعمت تو ایسی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں، اس میں
سب سے عظیم نعمت یعنی دین اسلام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہر کسی کو پتا ہے، اور دشمن جب ہم سے دشمنی نبھاتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت کے پر حملہ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کون سی نعمت ہے جسے حاصل کر لینے یا چھین لینے کے بعد وہ آدمی بیگانہ ہو جائے گا، بالکل لٹا ہوا ہو جائے گا۔ تو اس کی نگاہ میں اس کو بھی پتا ہے کہ دین اسلام ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اصحاب کرام نے اور اس کے بعد بھی جو قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ کس لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اپنی جان کو داؤں کے پر لگانا، ہجرت جیسا عظیم فریضہ، مہاجرین جن کا مقام اسلام میں سب سے بڑا ہوا ہے، جہاں پر بھی آپ دیکھیے مہاجرین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں آنے والے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے۔ ہر جگہ پر اولیت کسے دی جا رہی ہے؟ مہاجرین کو۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت اپنے دین، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اپنے رشتہ دار، وطن، بستی، دوست احباب، تجارت، ساری چیزوں کو داؤں کے پر لگا دینا، ان ساری چیزوں کی قربانیاں دینا اور اپنے دین اور اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جانا جہاں آزادی کے ساتھ اپنے دین کے پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو اتنا بڑا فریضہ دین کی خاطر ادا کیا جاتا ہے۔ ہجرت جیسا مقدس عمل جن کا مقام سب سے بڑا ہے، وہ دین کی خاطر ہے۔ تو شیطان اسی چیز کے پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور اسی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری مادی دنیا کے اندر دولت بہت اہمیت رکھتی ہے، روپیہ پیسہ، مال و دولت، سونا، زیورات، تو ہم انہیں بہت حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی چور اچکا وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ تو مادی دنیا ہے، نہ کسی کو سونا جنت میں لے کر جائے گا، نہ ہیرے جواہرات، نہ مال و دولت۔ جنت میں کون سی چیز لے کر جائے گی؟ اس کا دین، اس کا ایمان۔ قبر میں سوال یہی ہوگا، من ربک، ما دینک، من رسولک، کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرا نبی، تیرا رسول کون؟ انہی تین سوالوں کی تیاری ہماری پوری زندگی ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جانے والے ہیں۔ تو جب یہ اتنی عظیم نعمت، اتنا عظیم سرمایہ ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں بہت بڑی بنتی ہے، چھوٹی موٹی نہیں۔ اصحاب اکرام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں تھیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ جنہیں کئی مرتبہ دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر لٹا دیا گیا، اور جب تک کوئلے ٹھنڈے نہیں ہوئے اٹھایا نہیں گیا۔ حضرت بلال کو مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں کے پر گھسیٹا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برہنہ کر کے تمام لوگوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ یہ ساری قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کا سگا چچا دھونی دیا کر رہا تھا۔ یہ قربانیاں کس لیے تھیں؟ اپنے مال، ہر چیز کو داؤں کے پر لگایا، رشتہ داری کو داؤں پر لگایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں دیکھا کہ ان کے بھائی کو، سگا بھائی تھا، ایک انصاری صحابی قیدی بنا رہے تھے، کہا کہ اسے بہت اچھے طریقے سے قیدی بنا کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا، اس لیے کہ اس کی ماں اسے آزاد کرنے کے لیے فدیے کے طور پر بہت دودھ والی اونٹنیاں تمہیں دے گی۔ وہ کہنے لگا، مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے۔
یہ اہمیت ہے دین کی اہمیت، جسے سمجھ میں آ گئی وہ ساری چیزوں کو پرے کر دے گا، نہ رشتوں کو اہمیت دے گا اس قدر، رشتہ داری وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس وقت آدمی کے سامنے مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دو میں سے کس چیز کو چوائس کرنا ہے، رشتہ داروں کو یا تو دین اسلام کو، تو وہاں پر وہ اسلام کو پسند کرے گا، کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں آ جائے اسے اہمیت نہیں دے گا۔ یہی ہے دین کے پر استقامت، دین کے پر جمے رہنا، دین کو ترجیح دینا، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں لگا ہوا ہے، تو یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ توحید کی بنیاد کے پر ثابت رکھتا ہے۔ کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ثبات قدمی ہوگی، کتنے بڑے فتنے آ جائے، کتنی مشکلات آزمائشیں آ جائے، سب جھیل جائے گا، لیکن اپنی جگہ سے اپنا قدم نہیں ہلا سکتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کورونا کال میں اتنے سارے واقعات آئے، لوگوں نے اپنے باپ کی، یا باپ ہے تو اپنا بیٹے کی، بیوی ہے تو شوہر کی، قیامت کا منظرنامہ دنیا میں ہی دیکھا جا رہا تھا، مرنے کے بعد لاش کو چھوا تک نہیں، پھینک دیا ویسے ہی۔ باپ اگر ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں تو سگا بیٹا اپنے باپ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا حالت تھی، جبکہ مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ یہ کلمہ توحید کی برکت ہے، اللہ دنیا میں جمع کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام، اس لیے کہ وہاں دین نہیں، وہاں عقیدہ نہیں، وہاں ترجیحات صرف دنیا ہے، اور اسی بنیاد کے پر ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر ترجیح دین اسلام ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں پیمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بھی بتائی کہ آپ اگر کسی جذامی برس کے بیمار کو دیکھو تو اس سے دور رہو، احتیاط برتو، لیکن وہی عقیدہ یہ بھی سکھایا، ایک جذامی ایک برس کے بیمار شخص کو اپنے ساتھ میں بھی ڈال کر کھانا کھلایا۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کبھی کنڈیشن ایسی آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، دونوں چیزیں اپنی جگہ کے پر بجا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ہر پوسٹ کے پر چیک پوسٹ جو ہوگی، چاہے وہ قبروں کی زندگی ہو، سب سے پہلی زندگی ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے آخرت کا، جو یہاں کامیاب ہوگا انشاءاللہ آنے والی زندگی اس سے بہتر ہوگی۔ تو یہاں پر بھی پہلا سوال دین اسلام کے بارے میں ہی ہے، من ربک، عقیدہ توحید کو اہمیت دی گئی، دین کو اہمیت دی گئی، رسول کو اہمیت دی گئی، یہی دین کے خلاصے ہیں، پورا دین انہی میں سمٹا ہوا ہے۔ آگے قیامت کے دن بھی سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا۔ بعض لوگ حدیث کو ادھورا بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت قیامت کے دن ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو سارے امتیوں کے حق میں ہوگی، اور جب آپ کی شفاعت پر حق ہے، اللہ آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر نجات دے گا تو سارے اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کو مار دو، اب نبی کے امتی ہے نا۔ اب یہ چیزیں لوگوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کی شفاعت کس لیے ہوگی؟ حقوق العباد میں نہیں کہ اگر ہم نے کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی، چغلیاں کی، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا، بہتان تراشی کی، تو اس بنیاد کے پر بھی بخش دیا جائے گا، یا تو نبی کی شفاعت ہمارے کام آئے گی؟ نہیں، وہاں یہ سب چیزیں سوچنا ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں قطعاً کسی کو بخشا نہیں جانے والا ہے۔
یہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ قیامت کے دن ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بتا، میں نے دنیا میں تیرے سارے ناز و نخرے اٹھائے، جو تیری ضروریات تھی اس سے بڑھ کر میں نے پورا کرنے کی کوشش کی، میں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بیوی کہے گی کہ ہاں سب صحیح ہے۔ شوہر کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو۔ بیوی کہے گی نہیں، تمہارے سارے معاملات قبول، تمہاری ساری اچھائیاں مجھے قبول ہیں، میں اس کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن آج میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ بتائیے قیامت کے دن حقوق العباد کے معاملات اتنے سخت ہوں گے، ہم یہ نہ سمجھے کہ بندہ بندے کے ساتھ کوئی ظلم کرے اس کی بنیاد کے پر اللہ اسے معاف کرے گا، نہیں، یہ بندوں کے معاملات بندوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو نبی کی شفاعت اہل ایمان کے لیے ہوگی اور اس معاملے میں ہوگی کہ جو اللہ کے معاملات ہیں بندوں کے نہیں، بندوں کے معاملات بندوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی وضاحت کی۔ حدیث کو ادھورا بیان کیا جاتا ہے تاکہ آگے کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے جو اصل مدعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث اس کے آگے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کے بارے میں وعدہ کیا تھا جسے اللہ رد نہیں کرے گا، قبول یقیناً ہونے والی ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اب ہر نبی نے اپنی اس گارنٹی دعا کو جسے رد نہیں کیا جائے گا، قبول ہی کیا جائے گا، اسے دنیا میں استعمال کر لیا، دنیا میں مانگ لیا۔ لیکن وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی اس دعا کو بہت حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ کیا اپنے خاندان یا صرف اصحاب کرام یا خیر القرون کے لیے یا مکہ والوں یا مدینہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں حدیث بیان کر کے بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا شفاعت ہوگی اور آپ کی یہ دعا جو ہے شفاعت کے حق میں آپ نے رکھی ہے، جب آپ شفاعت کریں گے سب کی بخشش ہو جائے گی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ پہنچنے والی ہے، حاصل ہونے والی ہے کس شخص کو؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کے ہر اس شخص کو جس کی موت شرک کے پر نائی ہو، یعنی جو مشرک نہیں تھا مرتے وقت، شرک اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا یا کیا ہے، کسی جگہ پر خطا ہوئی ہے اللہ سے توبہ کر لیا تھا، اس کی موت توحید کے پر ایمان کے پر آئی، اس بنیاد کے پر وہ نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میری شفاعت کے لیے اس کا موحد ہونا، عقیدہ توحید کے پر ہونا، ایمان کے پر قائم رہنا ضروری ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو یہ آدھی ادھوری حدیث لوگوں کو بیان کی جاتی ہے۔ اصل مدعا جو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شفاعت کن لوگوں کے کام آئے گی، اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ آپ نے وضاحت کیا اسے ہی کام آئے گی جس کی موت شرک پر نائی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو ہر موڑ کے پر آپ کو تین چیزوں کا اہتمام، کہیں پر بھی آپ جائیے، چاہے وہ قبروں کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، ہر جگہ کے پر سوال عقیدہ توحید کا ہوگا۔ یہی وہ کارڈ ہے، یہی وہ بطاقہ ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، لہذا اس کی بہت حفاظت کیجیے۔ یہ اگر مس ہو گیا، سب مس ہو گیا، کچھ نہیں ملنے والا۔ جیسا کہ ہم دنیا میں بہت سارے سرکاری کاغذات کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر اے ٹی ایم کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، دیگر ساری چیزیں، آدھار کارڈ، بہت حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں کھو جائے یا کسی اہم مقام پر کھو جائے اور جب وہ پوچھا جائے، مانگا جائے تو ہم دے ہی نہ پائیں، آپ چیختے چلاتے رہ جائیں گے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے دن اور جنت تک جانے کے لیے صرف ایک کارڈ کی ضرورت ہے
اور وہ ہے عقیدہ توحید، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام میں ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، تو اسی کو ثابت رکھنا ہے، اسی کے پر جمے رہنا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک بات کہیے، زیادہ نہیں، صرف ایک بات۔ قل لی کلمہ، آپ مجھے صرف ایک بات کہیے جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوں، جس پر میں سختی کے ساتھ عمل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ کہا تھا، اور یہی پوری دین اور دنیا اور آخرت تک کی بنیاد ہے۔ کہا قل آمنت باللہ فاستقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے پر جمے رہو۔ کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، سب جھیل جاؤ، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد تمہارے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ہمیں امتحان میں ڈالا جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے، آزمائشیں اسی کے بقدر اس کے پر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ہمیں دنیا کی تمام فکر سے، تمام آزمائشوں سے نجات مل جاتی ہے، نہیں۔ یہیں سے تو ابتلا ہے، یہیں سے آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور جو جتنا کم آزمایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بڑی چین کی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کاروبار ایک دم بہترین ہے، بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے، نہ گھر میں کوئی ٹینشن، نہ رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا معیاری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اہل ایمان پر آتی ہیں، اور اہل ایمان میں انبیاء کرام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے جگری دوست۔ کتنی آزمائشیں ہیں، ہر طریقے سے آزمایا گیا۔ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا۔ سوچئے کہ صرف بات سن کر، آج اگر کسی باپ کو صرف کہہ دیا جائے تو روح کانپ جائے گی، اور اللہ کی محبت کتنی شدید تھی۔ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ابراہیم جسے میں نے مقام خلت کے پر رکھا، اس مقام تک صرف دو نبی پہنچے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز یوں ہی نہیں عطا کیا، یہ اعزاز اس بنیاد پر ملا کہ اللہ کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی بھی محبت ہو، سب بے معنی ہے۔ یہی اصل میں محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت ہے۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی تعلیم کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے، وہاں خرچ کرنے کی ضرورت آئے، پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ وہیں اگر پڑوسی یا کوئی رشتہ دار کو شدید بیماری لاحق ہو جائے تو کیا وہ لاکھوں کروڑوں لگا سکتا ہے؟ نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ اس لیے کہ محبت شدید نہیں ہے، محبت کم ہے۔ اولاد سے جو محبت ہے وہ دوسروں سے نہیں ہے۔ تو اہل ایمان سب سے شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، ویسی محبت دل میں کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، کہ آپ نے وہ مال لے لیا، اور جو نہیں لیں گے وہ ناپسندیدہ ہوگا، کہ آپ نے وہ مال لیا ہی نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں لگا ہی نہیں۔ یہ محبت جتنی شدید ہوگی، عمل، کردار، سوچ اتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ استقامت دین ہے، دین کے پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا پختگی کے ساتھ۔ تو دنیا میں بھی ہماری آزمائشیں ہوگی، اور آخرت میں بھی یہ معاملات ثابت قدمی کے، قول ثابت کے ذریعے، یعنی کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کے اندر خیر و بھلائی اور عمل صالح کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا، یعنی خیر کا جتنا کام ہو سکتا ہے، عبادات ہے، نمازوں کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ کا اگر اللہ نے ان کو مستحق بنایا ہے، نصاب تک ان کا مال پہنچتا ہے،
تو وہ لوگ زکوٰۃ اچھے طریقے سے ادا کریں گے، کسی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کام میں آگے ہوں گے، صدقات و خیرات، رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے رشتہ داریاں نبھائیں گے، پڑوسی کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہوں گے، کہیں پر بھی کوئی شر نہیں ہوگا، تو دنیا کے اندر خیر و بھلائی اللہ ان کو عطا کرے گا اور عمل صالح کے ساتھ ثابت رکھے گا۔ ثابت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانی غیرت جوش مارتی ہے، ایک دن دو دن کے لیے یا ہفتے بھر کے لیے ہماری ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی ہے تو ہم نماز اور دیگر ساری چیزوں کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جذبہ جیسے سرد پڑنے لگتا ہے پھر وہی حالت۔ تو یہ استقامت یا ثابت قدمی ہمیشہ جمے رہنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کچھ وقت کے لیے کیا اس کے بعد بلا دیا، یہ تسلسل ہے، کنٹینیوئنگ ہے، آپ نیکی کے پر ہمیشہ جمے رہیں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کے پر ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت کے اندر قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب کے وقت بھی ثابت قدم رکھے گا۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، زندگی کا مرنے کے بعد سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سوال بہت آسان ہے، جواب سب کو پتہ ہے، صرف 3 سوال ہے، جواب بالکل آسان ہے۔ پوچھا جائے کہ تیرا رب کون؟ کہا کہ میرا رب اللہ۔ رسول کون؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین؟ کہا کہ دین اسلام ہے۔ اتنا آسان ہے، لیکن اس پر ثابت رہنا، جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں تو صحیح جواب دینا، یہ ثابت قدمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ماحول کی ہیبت ناکی، دہشت ناکی کی وجہ سے اور خوف کی بنیاد کے پر کہہ نہیں پاتے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور وہ تو برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ کچھ بھی کہہ لیں، یا ہمارے آس پاس لوگ موجود ہیں تو کوئی بات کہنا ہمارے لیے آسان ہو، نہیں، کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا، ہر کوئی ہمیں تنہا چھوڑ کر جائے گا زندگی کے اس موڑ کے پر، قبر کی زندگی کے اندر۔ تو یہ ثابت قدمی اسی بنیاد کے پر ملے گی، توحید کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد کے پر۔ قرآن نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت نہیں رکھتے، جمائے نہیں رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بلا شبہ قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی دین کے معاملے میں سستی کرتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات کے باوجود اس کے پر جمے رہے۔ یہ ہمیں آسان لگتا ہے، ہم پیدا ہوئے، ہمارے اطراف میں مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، رشتہ دار مسلمان ہیں، لیکن سوچئے کہ وہ شخص آج بھی ان غیر مسلموں کے بارے میں سوچئے جو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد انہیں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر موڑ کے پر باپ سے حجت ہوتی ہے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، ہر جگہ مخالفت کا سامنا، جو کام کرنے جائے اس کے بعد سوالات، اعتراضات، ذہنی طور سے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، کس کا جواب دوں؟ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہ چیز ان کے دین، ان کے عقیدہ، ہر چیز سے ٹکرا رہی تھی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدمی عطا کی تاکہ آپ اس کے پر جمے رہے، کوئی آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ تو یہ موضوع جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، دین کے پر جمے رہنا، استقامت دین جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دین جب سب سے عظیم نعمت ہے تو اس کے پر جمے رہنا، ہمیں پتہ ہے کہ شیطان اسی چیز کو چرانے کی کوشش کرے گا، اسی چیز سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ بہت سارے فتنے جو آ رہے ہیں، شبہات کے جو فتنے ہیں، چاہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو، انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ نہیں آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ اس ماحول میں نہیں ہیں، ایسا شدید اور خطرناک فتنہ کہ اس میں بھی طبقات، بالکلیہ ساری احادیث کا انکار۔ آپ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مانتے ہیں، صحیح ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، دین کی جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے، جب اسی امام کو گالیاں دی جائے
اور یہ کہا جائے کہ یہ دراصل سازش تھی، فتنہ تھا، یہ حدیثیں دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر اسے لوگوں کے سامنے دین کے نام کے پر پیش کر دیا۔ بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں یہ اجمی سازش ہے۔ اجمی سازش کا مطلب یہ عرب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے علاوہ جتنے ہیں ہم انہیں کہیں گے غیر ہندوستانی، یعنی ہندوستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، غیر بھارتی۔ تو ایسے ہی عرب کا جو علاقہ ہے، تو عرب کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی نہیں تھے، یہ فارس کے تھے۔ بخارا یہ فارس کا ایک شہر تھا، اسی جانب ان کی نسبت ہے۔ ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے۔ اپنے شہر کی طرف بخارا کی طرف نسبت کر کے مشہور اسی سے ہو گئے، اسی لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے فتنے ہیں شبہات کے نام کے پر۔ ابھی خارجیت، یہ داعش کا فتنہ کہیے، القاعدہ کا جو انٹرنیشنل سطح کے پر خارج کا فتنہ اور اخوانیوں کا فتنہ، یہ دین کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کو قرآن بتائیں گے، آپ کو حدیث بتائیں گے اور اسی کے ذریعے گمراہ کریں گے۔ یہ بات آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ پہلا پارہ پڑھیں گے۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا۔ اگر قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت، اصحاب اکرام کی فہم، کس طرح ان لوگوں نے دین کو سمجھا، قرآن و حدیث کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس طریقے کے مطابق اگر ہم دین کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو شبہات کے فتنے ہیں، دنیا میں جتنے بھی اصل اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، صوفیت کہیے، بریلویت کہیے، یا تقلید کے نام کے پر جتنے مذاہب ہیں، خارجیت، اخوانیت، یہ سب کے سب اصل میں اسلام کی صحیح تعبیر کو لے کر نہیں چل رہے ہیں۔ جو اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جو اصحاب کرام نے سمجھا، وہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ یہ قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ان لوگوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جبکہ قرآن نے صاف کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے کر آئے، کس طریقے کا؟ جیسا کہ تم، یعنی اصحاب کرام، قرآن کے اولین مخاطبین اصحاب کرام تھے۔ قرآن نے معیار کرا دیا، اصحاب کرام جیسے ایمان لے کر آئے ہیں ویسے ہی ہمیں ایمان لانا ہے، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے ہمیں بھی ویسے دین کو سمجھنا ہے۔ اپنے اعتبار سے کوئی کتنا بھی بڑا فقیہ آ جائے، وہ سمجھانے کی کوشش کرے نہیں۔ علامہ احسان الہی ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں، بہت پیاری مثال۔ اگر دودھ میں زمزم کو ملا دیا جائے تو کیا دودھ پیور رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ گرچہ زمزم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دودھ پیور نہیں رہ جائے گا، اس میں پانی مل چکا ہے۔ یہی معاملہ دین اسلام کا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عظیم فقیہ ہو، کتنا بھی بڑا امام ہو، محدث ہو، اگر وہ اپنی بات پیش کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، دین کے نام کے پر پیش کرے، وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، وہ دین کے اندر ملاوٹ ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بات تو دراصل اماموں نے کہی ہے، چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیجئے، انہوں نے صاف کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث کے پر چلنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دنیا میں ہر شخص کی بات لی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کرتے، صرف اس قبر والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی، رد نہیں کی جا سکتی۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات کو، میرے فتوے کو قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو اسے دیوار کے پر مار دو،
وہ خود کہہ رہے ہیں، انہیں احساس ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مسائل کے بیان کرنے میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، نہ امام اوزاعی کی، نہ عبداللہ بن مبارک کی، بڑے بڑے محدثین کی، نہیں، دین وہیں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے۔ دلیل موجود ہے لے لیا جائے، دلیل موجود نہیں ہے نہیں لیا جائے، یہی اصل منہج ہے، یہی طریقہ ہے۔ قریب کا ایک بالکل واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ دنوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں مطاف بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے اکثر علماء اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ کیوں؟ زمین سے اوپر اٹھ کر طواف ثابت نہیں ہے، زمین پر ہی طواف کیا جائے گا۔ اب اگر یہ منزلیں بنا دیے جائیں زمین کے اوپر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ مسجد کا بھی آتا ہے۔ بعض لوگ شبہہ پیدا کرتے ہیں، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وہی شبہات ہے۔ آپ اگر دین پر جس طرح صحابہ عقیدہ اور منہج کے ساتھ جمے تھے نہیں جمے رہیں گے تو یہ گمراہیاں، یہ شبہات اور یہ فتنے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ پر، انہوں نے کہا کہ نہیں، مطاف بنایا جا سکتا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل دی، اپنی بات نہیں رکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی کے پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر آ گئے، زمین سے ہٹ گئے، سارے علماء نے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، دلیل آ گئی، ختم ہو گئی بات۔ جو لوگ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودی اور عرب کے علماء بھی مقلد ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ان کا اصل منہج سلف ہے، جو اصحاب کرام کا منہج تھا، جو ہمارے اسلاف کا منہج تھا، کہ عقیدہ اور ہمارا منہج جس طرح اصحاب کرام نے ان چیزوں کے پر عمل کیا ہے، مانا ہے، ویسے ہم بھی مانیں گے، چاہے وہ امام احمد کی طرف نسبت ہو، امام شافعی کی طرف۔ یہ نسبت صرف علم کی بنیاد کے پر ہوتی ہے، تقلید کی بنیاد پر نہیں۔ یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اگر وہاں پر تقلید ہوتی تو یہ دیکھا جاتا کہ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا قول ہے۔ انہوں نے وہ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کی حدیث کیا ہے۔ یہی ان کے اہل حدیث ہونے، سلفی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی دلیل اس بات کی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے پر سواری کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ بات ختم ہو گئی۔ منزلیں بنائے جا سکتے ہیں، اوپری حصے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شبہات سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ خاص طور سے سلفیوں کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے کہتے ہیں تمہارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے، ہر عمل کے لیے قرآن و حدیث کے دلیل دیکھی جاتی ہے، اس کے پر آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ قرآن میں یا حدیث میں مینارہ یا گنبد بنانا اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ گمراہی اگر ہم اپنے مسلک منہجیت کے بارے میں سخت ہو جائے تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہم دلیلوں کو تلاش کرنے لگ جائیں گے، علماء کے قریب آ جائیں گے، اس لیے کہ جب مسائل آئیں گے تو علماء سے پوچھیں گے، دین کے قریب آئیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت جب زمین پر اتارا جائے گا، فرشتے انہیں لے کر آئیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے منارہ بیضاء کے پر اتارا جائے گا۔ خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کا مینارہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہر چیز کی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے یہاں تک کے دعوے کیے جاتے، نعوذ باللہ۔ ایک رکعت حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے نعوذ باللہ کہ حدیث میں ایک رکعت تک پڑھنے کا ثبوت موجود نہیں ہے، تو پھر یہ برسوں سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ کیا ہے؟ کہاں سے نماز پڑھ رہے تھے؟ تم یہ ثابت کر رہے کہ نعوذ باللہ تمہارے امام نے سکھائی، یعنی تمہارے امام کا دیا ہوا دین ابھی تک باقی ہے، اس کا بتایا ہوا طریقہ ابھی تک باقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین
100-200 سال کے بعد مٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد اماموں نے جو دین چلائے وہ چلا؟ نہیں، ہر چیز حدیث میں موجود ہے، ایک ایک حیت، یہاں تک کہ اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نماز میں کتنی گہری نظر رکھتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ نسائی اٹھا کر دیکھیے، لوگ تشہد میں حرکت سبابہ، تشہد کی انگلی کو جو ہلایا جاتا ہے، اس کے پر اعتراض کرتے دلیل کیا ہے؟ نسائی کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو تشہد میں ہلا رہے تھے، یحرکوا، حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اور اس کے ذریعے دعا کر رہے تھے، یعنی جب تک دعا چلتی ہے تشہد کی پوری دعا سلام کے پھیرنے تک، تب تک انگلی کی حرکت جاری رہتی ہے۔ ایک ایک چیز موجود ہے حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عقد لگایا کرتے تھے، اور یہ عرب کا ایک معروف طریقہ ہے۔ یہ عربی زبان میں اس طرح 5 ہوتا ہے، یہ 5 اور یہ 3 انگلیاں 53، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ دونوں انگلیاں بند ہوتی ہیں، بیچ کی انگلی انگوٹھے پر ہوتی ہے، اور انگشت شہادت کے ذریعے حرکت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کھول کر ایسے ہی لاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ انگلی کی حرکت دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی بالکل سیدھی رہتی تھی، مڑی رہتی تھی، کتنی مڑی رہتی تھی اس پر نظر تھی۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کو ہلکا سا خم دیتے تھے، تھوڑا سا موڑتے تھے، زیادہ نہیں، یعنی بالکل سیدھا رکھ کر نہیں، ہلکا سا اسے موڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیا کرتے۔ اتنی باریکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اصحاب کرام نے جمع کیا، محفوظ کیا، عمل کیا، امت تک پہنچایا۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، اماموں نے یہ کام کیا، اصحاب کرام کو بھی پیچھے ہٹا دیا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اماموں نے جو خدمت کی دین اسلام کی، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کا مقام جتنا ہے اتنا رکھنا ہے، اس کے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دین کے بارے میں جو گمراہیاں اور فتنے آتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دین کے پر ثابت قدمی کے اندر، دعوت دین کے میدان میں ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل میدان ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ لوگوں کی غلطیوں کے پر تنقید کرنا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ لازم ہے کہ آپ اگر کسی کی کچھ اصلاح کریں گے، وہ آپ کے پر بھی کچھ اعتراض کرے گا، اور آسان کام نہیں ہوتا ہے کسی کو اس کی غلطیوں سے پھیر دینا۔ اب یہاں بعض لوگ سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال یہ بھی کرتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہونا چاہیے، تنقید کرنا یا اس کی تنقیص کرنا، بے عزت کرنا نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، معلوم ہے کہ فلاں شخص کے اندر یہ غلطی، یہ خامی ہے، تو یہ نہیں کہ اس کی اصلاح کرنا ہے، اسے بدنام کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، لوگوں میں بتانا ہے کہ ہاں دیکھو یہ غلطی کر رہا ہے۔ بعض لوگ اچھائی کے پس پردے میں دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اب ایک شخص قول ڈالتا ہے سوشل میڈیا کے پر کہ نماز کی مواظبت، پابندی کرنا یہ بہت اہم فریضہ ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے لگے گا کہ کتنی پیاری بات نقل کی۔ مقصود کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا کہ ہاں وہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ دلوں میں جب کینہ ہے تو دعوت میں کبھی ایسا نہیں پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، قرآن مجید نے جو دعوت کے اسلوب بیان کیے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اگر آپ کسی کے گھر پر جائیں، اسے گھر کے باہر بلانا ہے تو دروازے کو توڑا نہیں جاتا ہے، دروازے کے پر دستک دی جاتی ہے کہ آپ باہر آئیے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ اصلاح کے بجائے تنقید، تنقیص، بے عزتی، بہتان تراشی اور کسی کو بدنام کرنا، بے عزت کرنا، یہ طریقے اختیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو دین کے نام کے پر جب آپ کام کرنے جائیں گے تو مسائل بہت پیدا ہوں گے اور مشکلات بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ اب یہاں دین کے معاملے میں جب آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، ابتدائی باتیں جو میں نے بیان کی،
اصلاح مقصود ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، کسی کو بے عزت کرنا ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن اس کے پر ثابت رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہفتہ 10 دن یا کچھ دن محنت کریں، اس کے بعد لگتا ہے کہ رزلٹ نہیں آ رہا ہے، سامنے والا سدھر نہیں رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہل تو اچھا قدم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں مانتا ہے تو ہم اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اسلاف میں سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہمارے سلف میں کچھ ایسے بھی گزرے جو ایک ایک شخص کے پر برسوں محنت کرتے تھے اس کو سدھارنے کے لیے۔ جیسا کہ ایک بہترین ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے اگر میرا پیشنٹ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو اس کو زہر کا انجیکشن دے دیتا ہے۔ تو اصلی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ داعیان ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے والے، بہت زیادہ فہم ہونا چاہیے، فراست ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ دین کا کام نہیں کر پائیں گے، بہت مشکلات آئیں گی۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت، ٹارگیٹ کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، انبیاء کے طریقے پر چلنا، لوگوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جد و جہد کرنا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ یا دنیا کمانا؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ دنیا کما لیں، شہرت کما لیں، لوگ آپ کے علم کی تعریف کرنے لگ جائیں، تو معاف کیجئے گا آپ داعی نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف نہیں اپنے نفس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، جو علم دین کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء پر فخر کرے۔ اب سب عالم برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کسی کو زیادہ علم عطا کرتا ہے، کسی کو کم ہے، کوئی زیادہ محنت کر جاتا ہے اس کا علم مزید نکھر جاتا ہے، کسی کی آواز بہتر ہے، کسی کا انداز بہتر ہے، ہر چیز میں اللہ نے جدا جدا رکھا ہے، ہر کسی کا دعوت کا انداز، بولنے کا انداز جدا جدا ہے، کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ اب آپ یہ چاہیں کہ دیگر علماء کے پر فخر کریں، اس کو کیا آتا ہے، وہ کیا تقریر کر لیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تھے یہ میدان صرف علماء کا ہے، ماہر علماء کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام میں بھی جو ماہر ہوتے تھے انہیں دعوت کے میدان میں اتارتے۔ ہر ایرا گیرا نتو خیرہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہی معاملہ ہوگا، ہم کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کیا کیا مسئلہ بیان کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ دین میں جب پختگی نہیں، احکام و مسائل کے بارے میں درک نہیں، کچھ کا کچھ مسائل بیان کرے گا۔ اگر کوئی شخص اگر پوچھے گا کہ یہ بتاؤ رضاعت کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، تو کہے گا کہ نہیں، ایک آدھ 2 مرتبہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور دلیل پوچھیں گے تو کہا دلیل بعد میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کا ہے، یہ خطرہ ایمان نیم ملا متعالمین۔ شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ متعالمین یعنی جو ابھی علموں میں پختہ نہیں ہیں، دین جس طرح حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ اساتذہ سے زادویں تلمس کر کے اور ان کے سامنے بیٹھ کر مسائل کے پر ڈسکس کر کے، بحث کر کے، جیسا ہمارے یہاں مدارس کا نظام بنایا گیا ہے، عالمیت، فضیلت، یہ سارے سسٹم بنائے گئے، اس کے آگے کی ڈگریاں ہیں، ایم اے کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، ایک سسٹم بنایا گیا ہے، متخصصین ہیں۔ اس طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے والے یہی پختہ علماء ہوتے ہیں، سند یافتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر میدان میں جو عظیم میدان ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے منسوب ہو جاتے، یہی معاملہ حالانکہ اس لائق نہیں ہوتے لیکن منسوب کرتے اپنے آپ کو۔ یہی معاملہ دین کے میدان میں بھی ہے، متعلمین کا۔ متعلمین یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کا علم تھوڑا سا حاصل کیا ہے، 1-2 کتابیں پڑھ لی، 1-2 سال پڑھ لیا، دین میں پختگی نہیں آئی ہے، مسائل نہیں بیان کر سکتے، احادیث کے پر درک نہیں ہے،
کسی ایک عالم کی تقریر کو سن لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس فیلڈ کے ماہر بن گئے. تو یہ اسلام کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. یہ جاہلوں سے زیادہ ہمارے لیے مضر ہے، اس لیے کہ لوگ ان کے کم علم کی بنیاد پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں، ہم مہاراشٹر لیول کے پر کام کرتے ہیں، انڈیا لیول کے پر کام کرتے ہیں، اپنا لیول اپنی حیثیت جتانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کی حقیقت کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے. پھر یہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. نہ عقیدے کی پختگی، نہ منہج کی درستگی، نہ عام مسائل میں کس طرح تحمل، برداشت، حکمت عملی ہونا چاہیے، دعوت کی نزاکتوں کا علم نہیں ہوتا، حالات کے تقاضوں کا علم نہیں ہوتا. کچھ بھی کر جاتے ہیں اور اس کے بعد مسائل کھڑے کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، مسائل حل نہیں کر پاتے. بہت بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جامع انداز میں بیان کیا، من طلب العلم لیباہی بالعلماء، جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے پر فخر کرے، ویجاری بہ السفہاء، اور سفہاء کم علم، جاہل، ناسمجھ لوگوں سے بحث کرے، علماء سے نہیں. اس کو معلوم ہے کہ میں عالموں سے بحث کروں گا پکڑا جاؤں گا، اور عالموں کے آگے میری چل نہیں پائے گی، تو جاہلوں سے بحث کرے گا، عام لوگوں کو کنونس کرے گا. اور تیسری بات، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، لوگوں کی توجہ اپنی جانب موڑے. کوشش یہ کرے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے درسوں میں آئے، میرے خطبے میں آئے، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھ کو فالو کریں. یعنی آپ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین پہنچانا، اپنی شخصیت، اپنی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اس کو جنت نہیں جہنم میں داخل کرے گا. اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ خطرناک فتنہ ہے. دین کے پر جمے رہنا، دین کا کام کرنا، یہ علماء کا کام ہے. اور جب اس کام میں آپ آئیں گے تو لازم ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس راہ میں آتی ہیں ان کا سمجھنا، اوش نیچ کا، نشیب و فراز کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ایک آخری بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں، خاص طور سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے. نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے دین، ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں. بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے. ایسے میں فتنوں کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم خیر کے بارے میں علم رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں فتنوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر فتنوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے پتہ لگا پائیں گے کہ فتنہ ہے، یہ غلط ہے، یہ برائی ہے؟ جب معلوم ہوگا تبھی معلوم اس سے بچیں گے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر، برائی اور فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بتایا اور اپنی زندگی کے آخر مرحلے میں کہا بھی تھا اہل قبر کو خطاب کر کے کہ تم لوگ یہاں پر سکون کے ساتھ ہو، جہاں ہو وہ بہتر زندگی ہے، اس لیے کہ تم فتنوں سے بچ چکے ہو، دنیا کی آزمائشوں سے نکل چکے ہو. اس لیے کہ فتنے دنیا میں آدھی رات کے جو تاریک اور اندھیری ہوتی ہے اس کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو فتنوں کا دور شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے اس میں خیر بھی شامل ہوتا ہے، اسلام کا بھی دور رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنی تکالیف کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا دروازہ لوگوں کو کھول کر رکھا. اسلام آج دنیا میں کئی سو گنا تیزی کے ساتھ دیگر مذاہب کے مقابلے میں پھیل رہا ہے، حالانکہ دنیا کی ساری طاقتیں، باطل قوتیں صرف اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے واقعات بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب اکرام بھی اس طرح کی شکایتیں آپ کے پاس لاتے تھے، بخاری کی روایت بھی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ آئے تھے، حضرت بلال ہیں، مظلوم اصحاب کرام اور جو سماجی اعتبار سے کمزور بھی تھے. کہا کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کب آئے گی؟ بہت پریشان کیا جا رہا ہے اور آسان نہیں تھا، بہت تکالیف.
اصحاب کرام نے اٹھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت کتنی عطا کی تھی۔ ان لوگوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، سننے کے بعد اس سے بڑی مصیبت کا تذکرہ کیا۔ اگر ایک شخص کو کوئی پریشانی آپ کو بتاتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں، میرے پر 10,000 20,000 کا قرض ہے، اب اس کے سامنے آپ یہ کہنے لگے میرے کاروبار میں کتنی پریشانیاں ہیں، میں لاکھوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اسے اپنا قرض اور اپنی مصیبت ہلکی لگنے لگے گی کہ میں تو ہزاروں میں ہوں، یہ تو لاکھوں کروڑوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی ایک بیماری بیان کریں کوئی ہلکی سی، اور سامنے والا اپنی 2-3 بیماریوں کو بڑی بڑی بیان کر دے تو آپ کو ہلکا پن لگتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے دین کے پر جمے رہنے اور اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو اتار لیا گیا، آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، جمے رہے۔ یہی استقامت ہے، دین کے بر اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ تو اس طرح کے واقعات لوگوں کو بیان کرنا استقامت کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا جو بہت تفصیل طلب ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ خندق والوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ان 70 کے 70,000 لوگوں کو ایمان کے لانے کی پاداش میں آگ جلا کر خندق میں کودنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ مسلم میں پوری تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے۔ سب کے سب اپنے دین اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کود گئے۔ آخر میں ایک ماں تھی جو اپنے بچے کی وجہ سے جھجک رہی تھی، گود میں بچہ تھا، اسے اپنی نہیں اپنے بچے کی فکر تھی، وہ جھجک رہی تھی۔ اللہ نے گود میں جو بچہ تھا جو ایک لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اسے قوت گویائی دی۔ اس نے کہا کہ ماں اللہ کا نام لو، کود جا۔ ماں نے اللہ کا نام لیا، کود گئی۔ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے ان کی روحوں کو آگ میں جانے سے پہلے قبض کر لیا تھا تاکہ میرے بندے جو میرے دین کی خاطر آگ جیسے سخت ترین عذاب میں کودنے کے لیے مجبور کیے گئے، کود گئے محض میری محبت میں۔ 70,000 افراد تھے، تو انہیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی روحوں کو آگ میں جانے سے پہلے قبض کر لیا گیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ واقعات، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہوتی ہے، موعظت کی بات ہوتی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، شبہات ہیں، نئے نئے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بڑا شدید قسموں کا فتنہ ہے، خاص طور سے نوجوان ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آگ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں خاص طور سے میں نصیحت کروں گا آخر میں کہ دین اسلام پر جمے رہنا یہ ہر دور میں اہمیت کا حامل تھا اور ابھی بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارا جو مرکز ہے قرآن اور حدیث اس کے پر قائم رہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ علماء سے اپنا رابطہ رکھیں۔ علماء جس طرح آسمان کے لیے تارے زینت ہوتے ہیں، زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو زینت بنایا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو پوری زینت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ علماء سے جتنا ہم قریب رہیں گے اتنا گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کا استعمال بھی بہت محتاط ہو کر کریں، انہی چیزوں کو اور انہی چینلوں کو، انہی ویڈیوز کو دیکھیں جو ہمارے سلفی علماء کی ہوتی ہے اور اس سے منسلک ہوتی ہیں، اور یہ بھی چھان پھٹک کر لے کہ کہنے والا حقیقت میں سلفی ہے کہ نہیں، اہل حدیث ہے کہ نہیں، وہ باقاعدہ علم میں مہارت رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ چولا اوڑھ کر آیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جیسا کہ علی انجینئر مرزا اور بھی اس طرح کے بہت سارے فتنے اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو فالو مت کیجیے گا، محتاط رہیے، بچنے کی کوشش کیجیے، دوست و احباب کو ان ساری چیزوں کی تلقین کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے پر استقامت عطا فرمائے، فتنوں سے، چاہے وہ شبہات کے ہوں، شہوات کے ہوں،
گمراہیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، خارجیت، کوئی بھی فتنہ ہو، ہر طریقے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسل کی حفاظت فرمائے، دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔